السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں تحریک فیضان انوار اللہ یوٹیوب چینل۔ جو حضرات ہماری ویڈیوز کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا پہلی مرتبہ آپ کے سامنے ہمارے ویڈیوز پہنچ رہے ہیں یا ہمارے چینل پر نئے ہیں، ان تمام سے گزارش ہے کہ آپ چینل سے جڑ جائیں۔ انشاءاللہ ہر وہ معلوماتی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے گی۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، عام کرنے کی کوشش کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس چینل کے ذریعے ہم جتنا ہو سکے حقائق پر بات کرنے کی سعی کر رہے ہیں، جو روزمرہ کے امور ہیں اس پر، اور بالخصوص ہمارے حیدرآباد دکن سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں کے ہیں تو حیدرآباد دکن کے متعلق بتائیں گے۔ خاص طور سے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جہاں کے ہیں وہاں کی بات ہمیں کرنی ہوتی ہے اور وہی کے حالات سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ حیدرآباد دکن کی سرزمین پر ایک ادارہ جو جامعہ نظامیہ کے نام سے قائم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ 1.5 صدی سے، یعنی 150 سال زائد عرصے سے یہ کام کرتا آ رہا ہے۔ اسی جامعہ نظامیہ کے ایک مایہ ناز سپوت، عالمی شہرت یافتہ، سابقہ نائب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ و سابقہ خطیب مکہ مسجد، جو قرآن کی دنیا میں، قرآن کی دنیا سے مراد جیسے علمی دنیا کہا جاتا ہے، علمی احباب کہا جاتا ہے، ویسے قرآن کی دنیا یعنی کہ حفاظ قرآن، قراء اکرام کی اصطلاح کہیے یا ان کی جماعت کہیے۔ تو حضرت عبداللہ قریشی الازہری النظامی القادری الملتانی رحم اللہ الباری کا نام آتا ہے، جنہیں مصباح القراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مصباح معنی چراغ، قراء جمع ہے قاری کی، قاری کہتے ہیں پڑھنے والا، اور قاری کا لفظ استعمال ہوا قاری قرآن، حافظ قرآن، قاری ذیشان، جس طرح لقب دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے حفاظ اکرام کے لیے مستند و مجود۔ حفاظ کو جیسے حافظ قرآن، قاری ذیشان کہا جاتا ہے، تو ان میں مصباح القراء کا لقب آپ کو دیا گیا۔ تو یعنی کہ تمام قاری القراء کا چراغ عبداللہ قریشی الازہری رحم اللہ الباری۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہوں گے کہ حیدرآباد کی 400 سالہ قدیم تاریخی مکہ مسجد، جو قلب شہر، پرانے شہر، چار مینار کے دامن میں ہے، اس مسجد کے ممبر کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتیں ہیں کہ اس ممبر کے محافظ ابھی تک 1.5 صدی سے تقریباً علماء جامعہ نظامیہ کا حصہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کرنے کے بعد مادر علمی جامعہ نظامیہ سے خرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لکھا، پھر فاضل کی سند حاصل کی،
آپ کی علمی لیاقت، آپ کے گھرانے کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے ایسا فضل و کرم فرمایا کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ سرکاری سطح پر، یعنی اس وقت سلطنت آصفیہ کا دور تھا، تو اس سلطنت آصفیہ کے کیا کہیں گے، اس سلطنت آصفیہ کے بھیجنے پر، تو وہ ظاہر سی بات ہے سرکاری سطح پر، تو آپ کو مصر بھیجا گیا۔ جامعہ ازہر مصر میں آپ نے تعلیم حاصل کی، تخصص کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ زیادہ باتیں کرے بغیر اختصار کے ساتھ آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت کے تعزیتی پروگراموں میں جب جانے کا موقع ملا تھا تو اس فقیر کو بھی کچھ کہنے کے لیے کھڑا کیا گیا، تو وہاں پر ہر جگہ میں نے یہی کہا، اور میں اپنے چینل کے ذریعے بھی یہی بتا رہا ہوں کہ حضرت قبلہ کے پاس خطوط آتے، کبھی آپ نے کوئی خط کھول کر نہیں پڑھا، بلکہ سارے خطوط جمع کر کے رکھ دی۔ یہاں تک کہ آپ کے گھر میں، خاندان میں شادیاں ہوتی، ان تقریبات کے خطوط ہوتے، شادی کے رقعے ہوتے، ان سب کو ایک باکس میں جمع کیا، بیگ میں جمع کیا، بس جیسے بھی ہے، پڑھا نہیں۔ کیوں؟ اگر خط پڑھوں تو پڑھنے کا وقت ضائع ہوگا، خط پڑھوں تو پھر لکھنے کے لیے سوچنا پڑے گا، وہ وقت لگے گا، پھر خط پڑھوں تو پھر جواب سوچنا، پھر جواب لکھنا، پھر پلٹ کر دوسرا خط کیا آتا ہے، اس کا جواب کیا آئے گا، اس پر میں کیا کہوں، اسی میں میری زندگی بسر ہو جائے گی، یعنی کہ میرا وقت یہاں ختم ہو جائے گا۔ جس مقصد کے تحت مجھے یہاں بھیجا گیا، جس مقصد کے تحت مصر میں آیا ہوں، اس مقصد کو پالو، یہ آپ کا مشن رہا۔ حضرت عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ آپ کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے زیور علم سے آراستہ ہونے کا موقع اس فقیر کو بھی نصیب ہوا الحمدللہ جامعہ میں۔ تو آپ یہاں تک کہ ربیع المنور کی آمد ہوتی، جشن بہاراں کا اعلان ہوتا، تب بھی آپ اپنے روم میں اپنا وقت، اگر چھٹی کا دن بھی ہو تو اپنا وقت مطالعے میں، پڑھائی میں گزارا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھیوں میں ہم اثر لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ آؤ نبی کی میلاد منائیں گے، آج جشن آمد رسول ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں جس مقصد کے تحت آئے ہیں، پہلے وہ مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو پھر رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ کی میلاد کو پہلے سمجھنا ہے، رسول اللہ کی میلاد منانے کے طریقے کو سمجھنا ہے، اور یہاں آنے کا مقصد علم دین حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کروں اس کے بعد ہم کریں گے، تو لوگ آپ کو تانا دینے لگے۔ بہرحال اس کے بعد جب آپ کی فراغت کا وقت آیا، ربیع المنور کی آمد سے پہلے آپ کو سند اعزاز سے نوازا گیا، تو جو آخری سال تھا اس وقت ربیع المنور کی 12 تاریخ کا آپ نے انتظار نہیں کیا، بلکہ جو ہی ربیع المنور کے چاند کی اطلاع، رویت کی اطلاع مل گئی کہ آج چاند نظر آ گیا، کل 21 ربیع المنور ہے، اسی وقت آپ نے سارے لوگوں میں اعلان کیا کہ آؤ نبی کی میلاد کا جشن منائیں گے، نبی کی یاد منائیں گے۔ تب جو لوگ آپ کو کچھ کہہ رہے تھے، یعنی کہ کہنے والوں پر طنز نہیں ہے، نہ صرف میں اپنے استاد کی اہمیت بتانا مقصد، بلکہ جس غرض سے ہم جہاں جاتے ہیں اس کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، وہ ہمارے اسلاف نے بتایا، وہ بتانا مقصد۔
تو جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا اہتمام فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی صحیح العقیدہ سنی عاشق رسول کو دیکھنا ہو تو عبداللہ قریش الازہری کو دیکھو۔ وہاں پر بھی کہا گیا۔ اور جب پھر آپ حیدرآباد دکن تشریف لائے، اپنے مادری وطن تشریف لائے، اپنے ملک تشریف لائے، جامع جامعہ میں شیخ التفسیر شیخ الادب کے عہدے پر آپ کو فائز کیا گیا۔ پھر الحمدللہ آخری سانس نظر جانا ہونے تک آپ نائب شیخ الجامعہ جامع جامعہ کے عہدے پر فائز رہے، اور مکہ مسجد کے ممبر رسول سے ربیع المنور کی، ہر سال ربیع المنور کی 12 تاریخ کو حضرت شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ نور نگاہ امداد اللہ استاذ اعلیٰ حضرت غفران مکان و محدث دکن حضرت سیدی مرشدی مولائی روحانی پیشوا ہمارے امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران وہاں سے کئی احادیث کی کتابیں نقل فرما کر لائی، علم دنیا میں احسان کیا، بر صغیر پر احسان کیا، اہل دکن پر احسان کیا، وہیں پر مسجد نبوی میں جو خطبہ میلاد پڑھا جاتا تھا وہاں کے اس اقتباسات کو لائے اور یہاں تاریخی مکہ مسجد میں اس کو قائم فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تقریباً چونکہ حضرت کا وصال ہو کر 111 سال ہو چکے ہیں، 100 سال بھی اگر کہہ لیں تو 100 سالوں سے وہ خطبہ میلاد کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہی خطبہ میلاد استاذ گرامی قدر، حافظ قرآن، قاری ذیشان، عالم بے بدر حضرت العلامہ مولانا الحاج عبداللہ قریشی الازہری النظامی القادری الملتانی رحم اللہ الباری نے مکہ مسجد میں خطبہ میلاد پڑھا۔ الحمدللہ نہ صرف خطبہ میلاد بلکہ آج بھی حضرت کی ریکارڈنگ کسی کے پاس ہے تو جمعہ کا خطبہ سن لیں، جمعہ کا خطبے میں اور رمضان المبارک میں، نماز تراویح میں، عام نمازوں میں قرآن پاک کی جب آپ تلاوت فرماتے جیسے سنتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جیسے منہ سے موتیاں جھڑ رہی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ قریشی رحمت اللہ علیہ میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی تھی کہ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے حالت نماز میں بھی جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر آ جاتا بالکل آپ کی آواز نرم ہو جاتی، ایسے محسوس ہوتا کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، اور خطبہ بھی سنے، آج بھی اس خطبے کو سنا جاتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عبداللہ قریشی الازہری رحمت اللہ علیہ کا وصال نہیں ہوا بلکہ وہ باقاعدہ حیات۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، استاذ محترم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آپ کی آخری آرام گاہ نقش بندی چمن سیدی مرشدی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب نقش بندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ کے چمن میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم وما علینا الا البلاغ۔